اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے خصوصی پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بات کہ زندگی میں آپ جب چیزوں کو سوچ کر چلتے ہیں، یعنی جب آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو چیزوں کو اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کرنا ہے، تو بہترین ذات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کی آمد کا جشن ہم مناتے ہیں، اور جن کی آمد ہمیں ہر دن منانی چاہیے، کیونکہ جب آپ آئے، جب زندگی میں آپ نے قدم رکھا، یعنی آپ کی، میں پرسنل اپنی یا میری آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم جب زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہاں موجود ہوتی ہے، اور وہ ہمیں آگے بڑھنے کا صحیح سمت میں رستہ دکھاتی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت خوانی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سید اورنگزیب رضوی اور دوسری سیدہ مہوش رضوی صاحبہ، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن مہوش کے لیے میں یہ بات کہوں گا کہ ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں آپ نعت خوانی کرتی ہیں، بہت پیاری سی بچی ہیں، لیکن اورنگزیب سے خوش آمدید کہیں گے۔ پہلے السلام علیکم اورنگزیب صاحبہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ اورنگزیب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بچی مہوش بیٹھی ہے۔ مہوش آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ مہوش؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ مہوش کتنے سال کی ہیں آپ؟ 11 سال کی ہیں۔ مہوش اسکول پڑھتی ہیں؟ کون سی کلاس میں؟ 6 کلاس میں۔ اچھا اورنگزیب بھائی، یہ آپ کی بیٹی ہیں ماشاءاللہ، تو مطلب آپ کا جو ایک سلسلہ جو ہے، آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایک انداز ہوتا ہے کہ گھر میں، تو آپ کی طرف سے فورسنگ تھی یا یہ خود سے آئی اس فیلڈ میں؟ ہاں، ایکچولی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں تو میری 3 صاحبزادیاں ہیں، ان میں سے یہ زیادہ اس طرف ان کا رجحان ہے، شوق ہے پڑھنے کا، تو یہ زیادہ پڑھتی رہتی ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی کلام پڑھے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی کلام پڑھتی رہتی ہیں۔ یہ ان کا خود شوق ہے پڑھنے کا، اس لیے پڑھتی رہتی ہیں روزانہ۔ تو کتنی عمر سے یہ مطلب انہوں نے شروع کر دیا تھا؟ یہ ابھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال پہلے سے ان کو شوق ہوا پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے جی، 1 سال پہلے سے ان کو شوق تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم اگر کہیں کہ جب آپ نور کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو گھر میں ہر سمت اجالا ہی اجالا رہتا ہے، ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ بالکل۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نعت خوانی سے وابستگی سے؟ مجھے تو جی بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا، پڑھتا رہتا تھا، لیکن پہلے چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ٹھیک جب سے سوشل میڈیا سٹارٹ ہوا، فیس بک اور یوٹیوب خاص طور پہ، اور واٹس ایپ آیا، تو پھر زیادہ کلام پڑھنے کا موقع ملے، صحیح، زیادہ اویئرنیس ہوئی، اور زیادہ مواقع میسر آئے کلام پڑھنے کے۔ ٹھیک تو یوٹیوب پہ بھی کلام کرواتے ہیں، پڑھتے ہیں، صحیح، اور جہاں بھی موقع ملے وہاں پڑھتے ہیں، محفل کے اندر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ماشاءاللہ۔ تو میں اورنگزیب صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ ہمیں سنا، اس کے بعد ہم باقاعدہ اور چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا میرے اللہ، 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 یا میرے اللہ۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، سبحان یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ،
یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ یعنی نعت رسول مقبول اور حمد باری تعالیٰ جہاں پر کثرت سے پڑھی جاتی ہے وہاں پر خدا کا نور ہر سمت پھیلتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ زندگی کو منظم کرنے کے لیے آپ کو بہترین یہی دو عمل ہیں کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے یعنی قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں ہیں ان پر زندگی گزاریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر زندگی گزاریں. تو زندگی نہ صرف آسان ہوتی ہے بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین آپ کو انداز یا طریقہ آتا ہے یا لطف آتا ہے اس زندگی کا. تو ہم بی بی کی طرف چلیں گے یعنی سیدہ مہوش کی طرف چلیں گے. مہوش یہ بتائیں کہ ابھی آپ کون سی کلاس میں؟ 6 کلاس میں. تو مجھے بتائیں کہ ٹیچرز کو کب پتہ چلا کہ مہوش جو ہیں وہ اتنی اچھی نعت پڑھتی ہیں؟ میں اسکول میں اسمبلی ہوتی ہے تو میں اس میں نعت پڑھنے میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ کون سی کلاس سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں؟ میں 5 کلاس سے مطلب 1 سال ہوا ہے آپ کو نعت خوانی سے. اچھا جی. تو اب محفل جب اسکولز میں ہوتی ہیں یا انعقاد کیا جاتا ہے کسی بھی قرآن خوانی کا تو وہاں پر بھی نعتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو بلایا جاتا ہے؟ جی. تو ویسے اب تو علاقے میں بھی کیونکہ ربیع الاول ہے اور ہر سمت آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جا رہا ہے یعنی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے تو اب گھروں سے بھی آپ کو بلایا جاتا ہوگا. اور اس وقت مہوش کیا کہتی ہیں؟ جلدی چلی جاتی ہیں کیونکہ میں اسکول سے آئی ہوئی ہوں تھکی ہوئی ہوں نہیں سیٹرڈے سنڈے پر جاؤں گی. کیا کرتی ہیں مہوش؟ چلی جاتی ہوں. چلی جاتی ہیں. تو خود جاتی ہیں یا امی ساتھ لے کے جاتی ہیں؟ میری امی جاتی ہیں. امی جاتی ہیں. ان کی والدہ کا کیا نام ہے ان کی والدہ کا نام ہے مسز صوبیہ اورنگزیب. مسز صوبیہ اورنگزیب یعنی صوبیہ بھابھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ابھی بھی جب ہم ایئر آنے والے تھے یعنی آن ایئر آنے والے تھے تو اس سے پہلے بھی مہوش کا باقاعدہ انہوں نے دوپٹہ سیٹ کیا. تو ایسی ماؤں کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ کی والدہ کا ساتھ اس طریقے سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو زندگی میں آپ آگے کامیابی کا سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا مہوش مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلی نعت کون سی پڑھی تھی؟ سب سے پہلے میں نے ترانہ پڑھا تھا یوٹیوب پہ. سب سے پہلے یوٹیوب پہ میں نے ایک ترانہ پڑھا تھا. کون سا؟ ہم زندہ قوم ہے والا. ہم زندہ قوم ہے. اس کے بعد نعت کا بتاؤ کہ کون سا پڑھا؟ نعت میری الفت. میری الفت. ٹھیک ہے میری الفت. تو اب یہ کون سا نعت سنا رہی ہے؟ ابھی میں وہ میرا نبی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جن سے ورفعنا لک ذکرک. کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. یاسین و مزمل و مدثر تو یہ طہا
کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات میں بولوں گا انس بھائی کہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو سینیورٹی میں آ کر تو ہمیں تھوڑا بہت ہم نیچے دیکھتے ہیں کیا بول رہے ہیں، کیونکہ میں اکثر اپنے پروگرامس پہ یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے نام یاد کرنے میں انس بھائی تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، تو میں اکثر نیچے ضرور دیکھتا ہوں کہ مجھے نام میں صحیح کال کر رہا ہوں یا نہیں، لیکن مہوش کی میں نے ایک طرز دیکھی کہ وہ پڑھتی چلی جا رہی، تو مہوش جلدی ہو جاتی ہیں آپ کو نعتیں وغیرہ یا تھوڑا ٹائم لگتا ہے؟ جلدی ہو جاتی ہے، تقریباً زیادہ تر نعتیں میں نے سنی نہیں ہے، ہاں تو جلدی ہو جاتی ہیں، جلدی ہو جاتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آج کل کی جو نعتیں، کیونکہ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بہتر سے بہترین انداز میں کیا جاتا ہے، جو بھی ذکر ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جیسے پرانی نعتیں ہیں کچھ آتی ہیں اس میں سے آپ کو یاد؟ سب سے اعلیٰ والی سب سے سناؤ ایک دو اشعار ہو جائے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مہوش اچھا یہ بتاؤ کہ ویسے ہی اچھا ایک چیز ہوتی ہے مہوش کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کچھ پڑھا گیا ہے اس کو اپنے انداز میں بھی پڑھیں، تو آپ ایسا کرتی ہو یا جیسے پڑھا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی کاپی کر کے ویسے، کیونکہ بالکل میں نے 2-3 جگہ پہ نعت سنی ہے اور یہ خوبصورت سی نعت اور طرز یہی رہا، تو مطلب طرز بھی کاپی کرتی ہو آپ، تو ماشاءاللہ کافی انٹیلیجنٹ ہو اس انداز میں، تو مطلب سنتی رہتی ہو یا امی سلیکٹ کر کے بتاتی ہیں، ابو سلیکٹ کر کے بتاتے ہیں؟ پاپا بتاتے ہیں۔ اچھا اونیس بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں اور کتنے لوگ ہیں جو نعت خوانی سے وابستہ ہیں؟ نہیں بس میں ہوں، یہ کرتی ہیں، ان کی 2 بڑی بہنیں ہیں وہی پڑھتی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ صبح اسکول جاتے وقت گاڑی میں جب جا رہے ہوتے ہیں یہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ تو اچھا کمپٹیشن ہوتا ہے بس چاروں میں کہ کس نے آج اچھی پڑھنی ہے، یہ کون سی نعت، یا ایک ہی نعت کو روز وہی نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ایک نعت سلیکٹ کی ہم نے، ٹھیک ہے، اس میں یقیناً ایک استائی چاد انترے تو ہوتے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اسکول کے 5 دن ہوتے ہیں، تو پہلے دن جو ہم نے منڈے کو استائی کر لی اس کی، اور پھر ٹیوزڈے وینسڈے سیٹرڈے کو اور فرائیڈے کو 4 انترے کر لیے، ہفتے والا دن پھر کلام آ کے کر لی ریکارڈ ہم نے، ایک کلام ایک ہفتے میں تیار ہوتا ہے پورا۔ زبردست ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، کہ مہوش نے کہا تو اس کو تو جلدی یاد ہو جاتا ہے، تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کلام کو یاد کرنے میں؟ نہیں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اصل میں گھر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، پھر جاب وغیرہ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں، پھر بچوں کو دیکھنا، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ تو پھر وہ ایک بہت اچھی مثال میں نے کل ابھی کوٹ کی تھی کہ عیش تو پاپا کے پیسوں پر ہوتا ہے، اپنی کمائی سے تو صرف ضرورتیں پورے ہوتی ہیں۔ تو اب اورنگزیب بھائی ہمیں کون سی نعت رسول ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں؟ جی یہ نعت ہے، یہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا
ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم, فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم, رسول اکرم. عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے, عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے. روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں, روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں, نفس کرتے ہیں. اس گلستاں میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے, اس گلستاں میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے. میں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام, میں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام, غلاموں کا غلام. خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے, خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ انگریز بھائی آج جو ہے وہ آپ ماشاء اللہ بچوں کے ساتھ ہیں, لیکن گلیاں محلے سجائے جاتے ہیں سب کچھ, تو اب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا بچوں کو دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ نہیں, بہت اچھا لگتا ہے, لیکن ہم تو خیر چونکہ وقت اتنا ملتا نہیں ہے بالکل تو نہیں کر پاتے, لیکن اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. نہیں تو مطلب آپ کے علاقہ سج کیا پورا؟ ہاں, جگہ جگہ جو مساجد وغیرہ ہیں, جو خاص جگہ ہیں وہاں پہ ہو گیا. اچھا, اس دفعہ تھوڑی سی مہنگائی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو وہی والی چیز کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اپنا رحم و کرم کرے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ اس طریقے کی چیزوں میں حصہ لیتے تھے, پارٹ بنتے تھے اس چیز کا؟ جی, میں تو شروع بچپن سے ہی, جو میں نے کہا نا, عرض کیا نا کہ بچپن سے ہی جب سے مسجد جانا شروع ہوئے 10 سال کی عمر سے, تو مقابلہ حسن خیرت میں, مقابلہ امتحانات میں اور ان سب چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے آئے ہیں. اور وقتاً جہاں بھی موقع ملتا تھا, اسکول میں, گلیوں گلیوں میں, مساجد میں, کالج میں, یونیورسٹی تک میں نے پڑھی ہے. صحیح. اور وقتاً چونکہ اب زیادہ, چونکہ سارا یہ ہے میڈیا وغیرہ, سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے, اب زیادہ موقع ملتا ہے, پہلے طرح کم موقع ملتا تھا. اصل میں ایک بات تو بولوں گا عروضہ بھائی کہ ہمیں جب آپ ویسے اگر جمعے کی بات کریں تو جمعے سے پہلے بھی, خطبے سے پہلے بھی کچھ مطلب ایک ٹائم مختصر سا ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کا ہو یا 45 منٹ کا ہو, لیکن اس کے اندر بھی نعتوں کو پڑھا جاتا ہے, لاؤڈ سپیکرز پر پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کا ویسے ذوق ہوتا ہے یا شوق ہوتا ہے آپ کو, تو آپ جاتے ہیں مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک طریقہ تھا, ابھی بھی ہے اور ابھی بھی یہ پریکٹس جاری ہے.
کہ آپ دیکھیں کہ مساجد سے جمعے کے خطبے سے پہلے, اذان سے پہلے آپ کو جو ہے وہ نعتیں سنائی دی تھی. تو ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ اگر اس طرف آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا گھر کھلا ہے. ہمیں صرف یہ کہنا چاہیے کہ شاید ہم پہ پریشانیاں, تکلیفیں بھی اس لیے زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم نے خدا کے گھر سے دوری اختیار کر لی. کیونکہ بڑا اچھا ایک بیان میں نے سنا تھا کہ جمعے کا دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو صفیں سیڑھیوں پر بھی مل رہی ہوتی ہیں, لوگ روڈ پہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہی نارمل ڈیز میں دیکھیے تو 2 صفیں بھی مشکل سے بن رہی ہوتی ہیں. تو نماز کو عام کریں میرے بھائیوں, اور میں یہ کہوں گا کہ مسجدوں کو آباد کریں, کیونکہ جتنا خدا کا گھر آباد آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گلی محلے اور آپ کے گھروں کو آباد کرے گا انشاءاللہ. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ مہوش, آپ جب ربیع الاول آتا ہے, جو 1-2 دن رہ جاتے ہیں, تو پھر اس وقت بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا کہ دن میں بھی محفلیں ہو رہی ہیں, شام میں بھی محفلیں ہو رہی ہیں, رات میں بھی محفلیں ہو رہی ہیں. تو مہوش ایک دن میں کتنی محفل اٹینڈ کر لیتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے, کیونکہ اسکول بھی ہوتا ہے. تو کبھی اب کیونکہ جمعے والے دن چھٹی ہے تو اب لوگوں کو پتا ہے کہ صبح مہوش فری ہوگی, ٹھیک ہے, اور آج رات کیونکہ 12ویں کی رات شروع ہوگی, آج 11ویں کا دن تھا تو مغرب کے بعد 12ویں شروع ہو جائے گی. تو اس وقت پھر مہوش کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اب مجھے پتا ہے کہ مجھے لوگ بلانے کے لیے آئیں گے محفل کے لیے, یا تو پھر مہوش پراؤڈ ہوتی ہیں یا پیار سے چلی جاتی ہیں؟ پیار سے چلی جاتی ہیں, اور اسکیجول کر کے بتاتی ہیں دوستوں کو کہ مجھے فون نہیں کرنا, یا میں اس ٹائم سے اس ٹائم محفل میں لیے بزی ہوں گی, یا میں اسٹیج پر بیٹھی ہوں گی. تو پھر مہوش کس طرح اپنی دوستوں کو بتاتی ہے؟ ہاں, میں بتا دیتی ہوں ان کو کہ اس وقت تم اگر میسج کرو گے تو میں فری نہیں ہوں گی اس وقت. ٹھیک ہے, تو وہ اچھا دوستوں کے گھروں سے بلاوے آتے ہیں کہ مہوش کو آنا ہے نعت پڑھنے کے لیے؟ نہیں, دوستوں کے گھر میلاد نہیں ہوتا. اچھا, نہیں ہوتا. ویسے اگر کہیں سے ایسے کچھ علاقے میں سے آتا ہے اور صبح اسکول میں ٹیسٹ ہے تو پھر مہوش کیا کرتی ہے؟ پھر مینج کر لیتی ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے نا مینج کرنا, لیکن وہ والی چیز کہ پہلے تو نبی کی نعت ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ, میں صرف یہ کہوں گا مہوش کہ آپ جب نعت پڑھتی ہو نا, آپ کی کلاس میں جتنے بھی لوگ جو مسلم ہیں, میں مسلمس کے علاوہ بات نہیں کرتا, لیکن آپ کو پتہ تو ان کو تلقین کیا کرو, پڑھ کے سنایا کرو, کیونکہ آپ کی آواز میں بھی اثر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک فرض بھی ہے کہ آپ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں, کچھ لوگ تو بولتے ہوں گے نا ایسے کہ مہوش کی آواز تو بہت پیاری ہے, 100% نہیں لیکن 70% تو بولتے ہوں گے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ جب 100% آتا ہے تو انسان کے اندر پراؤڈ آ جاتا ہے نا, تو بہتر ہے کہ وہ 100 سے نیچے ہی رہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے. اچھا, تو پھر مہوش جب بات کرتی ہے تو مہوش بتاتی ہے کہ, یا کوئی واقعہ سناتی ہے کہ دیکھو مجھے پہلی دفعہ جب چانس ملا تھا تو بہت جلدی نہیں ملا, لیکن اب مجھے لوگ بلاتے ہیں تو آپ لوگ ہمت کریں. کچھ لوگ جو نیا پڑھنا چاہتے ہیں, تو مہوش تو اب سینئر ہوگی نا جو نئے پڑھنے والے ہوں گے, تو مہوش کیسے ان کو ایکسپلین کرتی ہے؟ جیسے میں آیا, میں نے کہا مہوش مجھے پڑھنا ہے لیکن مجھے چانس نہیں ملتا, تو مہوش کیسے آنسر کرتی ہے؟ کہ مطلب پریکٹس کرو گھر میں, روز پریکٹس کرو, آواز اچھی کرو تو لوگ تمہیں بلائیں گے. اور جگہ میلاد میں پڑھو, پہلے میلاد سے شروع کیا میں نے, میلاد میں پڑھتی رہی, پھر اسکول میں پڑھتی رہی, اسی طرح پھر یوٹیوب پہ بھی موقع ملا, پھر ٹی وی پہ بھی آ رہی ہوں اب. بالکل, یہ بات ہے. دیکھیں ٹی وی پہ پہنچ گئی مہوش, ٹی وی پہ, حالانکہ ان کو رستہ بہت آسانی سے نہیں پتا تھا, لیکن بابا کے ساتھ آ گئی. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے, دیکھو ہمارے یہاں پر نا یہ بہت اچھا, یہ بابا اور ماما کو کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ آج کل جو ہمارا ماڈرن دور ہے نا, تو ہم ماڈرن چیزوں کی طرف بہت جا رہے ہیں. اصل تو یہی ہے جو آخرت میں سوالات ہوں گے کہ کیا لے کر آئے وہاں سے, کیونکہ مال نہیں لے کے جانا, دولت نہیں لے کے جانی, گھر وہیں پر چھوڑ دینا, صرف آپ کو قبر ملنی ہے اور کفن ملنا ہے. 2 چیزیں ساتھ جائیں گی نا, تیسری چیز ساتھ کیا جائے گی؟ نامہ اعمال. ٹھیک ہے, نامہ اعمال ساتھ جائے گا, تو آپ نے اس نامہ اعمال کو بھرنا ہے. وہ اچھے طریقے سے مہوش بھری. اچھا مجھے بتاؤ مہوش کہ مہوش نعتیں تو بہت ساری اور بہت خوبصورت نعتیں ہیں, 1-2 نعتیں ایسی ہوتی ہے جو دل کے بہت قریب ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور مہوش کہتی کہ میں بار بار اس کو پڑھوں, کیونکہ محفل میں بار بار تو نہیں پڑھ سکتے. تو مہوش کون سی ایک نعت ہے جو بہت پسند ہے مہوش کو؟ مجھے مدینے کا سفر پسند ہے. مدینے کا سفر یاد ہے جی, تو تھوڑی سی سنا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب ہی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ,
چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، جبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، اور یہ میں کہتا چلوں اپنے دیکھنے والوں کو بھی، کہ ہم چیزوں کو سم جب کرتے ہیں، اور میں اس بچی کی آواز میں کھو گیا تھا، تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کے اندر اگر ٹیلنٹ موجود ہے، یعنی آپ کے پاس آواز موجود ہے، تو نعت خوانی کی طرف آئیں، حمد و ثنا کریں خدا کی. کیونکہ جب آپ ان چیزوں کی طرف آتے ہیں تو زندگی میں آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اچھا اورنگزیب بھائی، میں ایک بات کہوں گا کہ میں پیپر پہ بھی دیکھ رہا تھا، بچے کافی سارے ہیں لیکن وہ ڈفرینٹ اسٹیجز پر ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ نعت خوانی جب آپ کرتے ہیں تو شاید آپ بہت سے دور ہو جاتے ہیں، دل آزاری نہیں کرتے آپ لوگوں کی، یا آپ کو دوسروں کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ انسان زندگی میں، تو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مطلب آپ نے تو بچپن سے ہی اس فیلڈ کو چن لیا تھا، اب آپ کے دوست وغیرہ بھی ہوں گے کیونکہ اسکول میں پڑھتے ہیں، تو وہ ملتے ہیں اب آپ سے؟ جی بالکل. ہمارا اسکول کے زمانے کے اب تو واٹس ایپ پہ جو کہ گروپ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو جو سیکنڈری اسکول کا گروپ ہے وہ الگ بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو کالج کے زمانے کا گروپ ہے وہ الگ ہے، یونیورسٹی کا لیول کا الگ گروپ ہے. میں نے الحمدللہ سول انجینئرنگ کی بھی ہے. ماشاء اللہ. تو سول انجینئرنگ کے حوالے سے 4-5 گروپ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو ہر گروپ پہ جب میں اپنے کلام ڈالتا ہوں تو لوگ بڑے ماشاء اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. بڑا اچھا لگتا ہے ان کو کہ ان کے ساتھی جو ہیں وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کلام پڑھ رہے ہیں، سب چیزیں ہیں. تو بہت سارے جب یقیناً ہم اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہیں تو بہت سی جو برے اوقات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اچھے کام جو ہے نا آگے چل جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا سول انجینئر ہیں تو سول انجینئر کے بھی سوالات ہوتے ہیں، یعنی جیسے آپ نے نعت پوسٹ کی اپنے گروپ میں تو انہوں نے پوچھا کہ آرکیٹیکٹ تھوڑے سے پرابلم آ رہی ہے اس کے فاؤنڈیشن میں، تو بتا دیں کیونکہ آپ سول انجینئر، ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. تو آپ ابھی کہیں جاب بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو اپنا کام کرتا ہوں. میں نے 1996 سے ٹھیک ہے جاب اسٹارٹ کی تھی. 2006 تک 10 سال جابس کی ہے الگ الگ آرکیٹیکٹس کے پاس، بلڈرس کے پاس، ٹھیک ہے، انجینئرس کے پاس. پھر میں نے وہاں سے اپنا کام شروع کیا اور اب میں اپنا ہی کام کرتا ہوں، ہر طرح کی بلڈنگ کنسٹرکشن، ہر طرح کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چاہے وہ مساجد ہوں یا فیکٹریز ہوں، بینگلورز ہوں، ٹھیک ٹھیک، ہر طرح کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا آج کل تو ویسے چائنا تو کافی آگے لے گیا. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ اب بنے بنائے ڈبے آتے ہیں، اس کو فکس کریں تو بلڈنگ بن جاتی ہے. تو آپ لوگ اس مراحل پر پہنچ گئے؟ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے. ابھی تک ہم وہاں تک نہیں پہنچے. اچھا لیکن ایک بات ہے اورنگزیب بھائی، میں یہ بھی پوچھوں گا کہ جس طریقے سے نبی کی محفل سجی ہے تو اس میں وہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ جیسے عوام مشکلات کا سامنا ہے، چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم جب ترقی کی طرف جاتے ہیں، تو میں نے کافی لوگوں کا یہ سنا کہ ترقی کی طرف جاتے ہیں تو وہ چیزیں، وہ کام مشین کرتی ہے جو کہ پہلے مزدور کرتا تھا. تو جب مشین کام کرتی ہے تو مزدوروں کی مزدوری ماری جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جدت کی طرف جانا چاہیے، یعنی آگے کی طرف جانا چاہیے، یا ہم وہیں صحیح ہیں کیونکہ ابھی ہم اس سٹیجز پر ہیں جہاں پہ ہم بلڈ کر رہے ہیں پاکستان کو، تو ہمیں اتنا زیادہ مشین کا سہارا نہیں لینا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک درمیانی راستہ اختیار کریں، نہ ٹوٹل بھروسہ کریں لیبرس پہ اور نہ ہی سارا مشین. ان کو مشین چلانے کے لیے بھی لیبر کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں، ایک مشین، ایک بندہ مشین 3 بندے چلا لیں گے نا، وہاں پہ 50 بندہ اگر چھت ڈال رہا ہے تو 3 بندے چلا کے چھت ڈال لیں گے، تو مسئلہ ہے کہ باقی جو 46 یا 47 لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جی ہاں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جس کا بھی ہم کام کرتے ہیں، جو پروجیکٹ ہم بناتے ہیں، تو اس کی ایک لائن ہوتی ہے، ٹائم لائن کی، اتنے عرصے میں یہ کام مکمل کرنا ہے. صحیح. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کام مکمل کرنا ہے تو پھر ہم مشین کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور کبھی جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کا استعمال نہیں، لیبر کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو دونوں طرح کو لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا ایک سائڈ پہ نہ ہونا پڑے بلکہ ہر ایک کا خیال کے چلیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا میم یہ بتائیں کہ کیونکہ بابا کا اپنا کام ہے اور اپنے کام کی وجہ سے آپ کو دن میں بھی جانا پڑتا ہے، رات میں بھی جانا پڑتا ہے، تو بابا کتنا مطلب نعتوں کے علاوہ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ گھر پہ گھمانے لے کر جاتے ہیں یا ایک آپ لوگوں کو گلا ہی رہتا ہے اپنے بابا سے کہ بابا ٹائم نہیں دیتے؟ نہیں، رات کو کھانا کھانے کے بعد جاتے ہیں ہم لوگ. بابا جیسے دودھ لینے جاتے ہیں یا ڈبل روٹی لینے جاتے ہیں تو میں بابا کے ساتھ جاتی ہوں. آپ جاتی ہیں، باقی گھر والے تو بیچارے گھر پہ رہتے ہیں نا، تو بابا آپ یہ مطلب 2 ڈبل روٹی تو گھر کے پاس سے مل جاتی ہے. اب وہ اس کے لیے آپ کو جیسے آپ اگر شارع فیصل پر ہیں تو ملیز تھوڑی جائیں گے دودھ لینے کے لیے، تو گھر کے پاس سے ہی مل جاتا. تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی جیسے سی ویو گھمانے لے گئے بابا یا قائد اعظم کے مزار لے گئے یا اس طریقے سے؟ نہیں، ایسا چھٹیوں میں ہی ہوتا ہے. چھٹی میں ہوتا ہے، چھٹی والے دن بابا ٹائم دیتے ہیں. یہ چھٹی والے دن بھی ویسے اورنگزیب بھائی کالس تو آ جاتی ہوں گی اورنگزیب بھائی وہ سائڈ پر ہمارے کام میں جو ہے نا چھٹی نہیں ہوتی. چھٹی نہیں ہوتی بالکل ایسے، کیونکہ لیبرز جو ہے نا وہ اپنے حساب سے کر لیتے ہیں.
لیکن ہمیں تو چونکہ ٹائم فالو کرنا پڑتا ہے تو ہمارا سنڈے بھی آن ہوتا ہے, فرائیڈے بھی آن ہوتا ہے. ہاں اپنے حساب سے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں اپنے کاموں کے لیے, کیونکہ ہمارا اپنا کام ہے تو ہم اس کے حساب سے ٹائمنگ اسپیئر کر لیتے ہیں بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, دوسرے کاموں کے لیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اس طرح کر لیتے ہیں. اچھا جی, پروگرام بھی ٹورڈس ٹو اینڈ جا رہا ہے, تو مجھے یہ بتاؤ مہوش کہ پہلے اورنگزیب بھائی سے پوچھیں کہ مہوش چھوٹی ہے. اورنگزیب بھائی, جو نئے بچے آ رہے ہیں نعت خوانی کی طرف, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں ان کے اندر کہ یہ چیز پہ اگر وہ قابو پا لیں تو بہترین نعت خواں بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, نئے بچے جو نعت خوانی کی طرف آ رہے ہیں اس میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کلام کرتے ہیں سلیکشن, اس کا سب سے پہلے تو سلیکشن آف کلام جو ہے, جو کون سے کلام نے پڑھنا ہے, بالکل اس کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو کلام آپ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ کئی لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, کئی نعت خوانوں نے پڑھا ہوا ہے. تو آپ کسی ایک نعت خواں پہلے سنیں, آپ جتنے نعت خوانوں نے پڑھا ہوا ہے وہ کلام, تو مثلاً یہ جو کلام انہوں نے پڑھا ابھی سب سے اولا والا کلام, یہ کئی لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. تو آپ اس کو پہلے سنیں, جو کلام آپ کو جس سے زیادہ مطلب سوٹ کرے آپ کی آواز کے حساب سے, ان کو کاپی کرنا شروع کریں اور پھر محنت کر کے کلام کو پڑھیں. زبردست زبردست. جی میں ہمیشہ آپ کیا کہیں گی؟ آپ تو بھی خود چھوٹی ہیں, سیکھ رہی ہیں, تو جو آپ کے ساتھ ہے ان کو کیا کہیں گی کہ کس طریقے سے پڑھو؟ ان کو بھی یہی کہوں گی کہ جس طرح سے میں پڑھتی ہوں, جس طرح بابا نے بتایا کہ میں ایک کلام کو ہر ایک کی آواز میں سنتی ہوں, جس کی آواز زیادہ اچھی لگتی ہے, جس کی آواز میری آواز سے میچ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی آواز کو پھر میں سلیکٹ کرتی ہوں. زبردست زبردست زبردست. اسی کے ساتھ جی آپ کا آمد کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہم اجازت چاہیں گے لیکن اینڈ ہوگا آپ کی نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو بالکل جناب, آپ دونوں کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمائیں اور ہمیں اسی رستے پر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین سب آمین. اپنا خیال رکھیے گا. اور جناب میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اینڈ میں اورنگزیب بھائی کی نعت ہوگی اور اسی کے ساتھ پروگرام اینڈ ہو جائے گا. کہ جاتے جاتے صرف بات کہ زندگی میں آپ کسی پر ڈپینڈ کرتے ہیں, ڈپینڈ کرنے کے بعد آپ کو اگر وہ چیز برآمد نہیں ہوتی تو آپ کا ایک بہترین دوست زندگی میں ہوتا ہے, اس سے مشورہ ضرور کریں. مشورے کے بعد جو چیز نکلتی ہے, جو سامنے آتی ہے, اس کو فالو اپ کریں. اور ساتھ ساتھ ایک چیز کو نا آپ زندگی کے اندر اپنی انڈورس کر لیں, کیونکہ آج کل وقت کم ہوتا ہے اور بہت زیادہ بڑی باتیں کرنا اور ایک چیز کو ریپیٹ کرنا تو وہ اریٹیشن پر آتی ہے. تو یہی چیز میں زندگی میں آپ کو بھی کہوں گا کہ ہر ایک بندے کے ساتھ تو صحیح ہے, لیکن آپ جب کسی بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کوئی چیز, تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھیں کہ آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور اس کے ساتھ بڑھنا ہے. تو چیزوں کو اگر سم کر کے چلیں گے تو بہترین نتائج برآمد ہوں گی. اسی کے ساتھ مجھے, میری ٹیم کو, میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. اور اگر کوئی غلطی ہو تو دیکھنے اور سننے والوں سے رب تعالیٰ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. اورنگزیب بھائی کی نعت پر خدامدید کریں گے. پروگرام کو ختم ہو گیا یہ پروگرام, لیکن پھر آپ سے ملاقات ہوگی کیونکہ ابھی یہ سفر باقی ہے. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہے, اب در بدری ہے نا, غریب الوطن ہے, ہر وقت تصور میں وہ شمع حرم جیسے منور ہے مدینہ, کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے, ہر وقت تصور میں اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار, یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے,
وقت تصور میں نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نا غریب الوطنی ہے، ہر وقت تصور میں کی نکتا یا